بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے چہرے کو، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔ چچا ایک ہی مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ نبی زور بھی لگا رہے ہیں، نظر کرم بھی کر رہے ہیں، توجہ بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چچا ایک ہی جواب کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم توصیف ملتانی صاحب کے سامعین و مداحین، آئندہ جب آپ توصیف صاحب کی تقریر سننے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ شیخ صاحب آپ نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی پڑھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ پڑھی ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ شیخ صاحب جب استاد صاحب حدیث شریف کی کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ ان کے سبقوں میں اپنی نیند پوری کر رہے ہوتے تھے یا غیر درسی خیالات میں گم ہوتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے غصہ کے ساتھ پوچھیں کہ کیا غیر متعلق کا سوال ہے، تو آپ ان سے بڑے ادب سے عرض کریں کہ شیخ صاحب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ چونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1360، 3884، 4772 یہ 3 جگہ، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 2037 میں ہر جگہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا آخری جملہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، اور یہی جملہ 40 سے زائد حدیثوں میں موجود ہے، جبکہ کسی ایک حدیث میں بھی وہ جملہ نہیں جو آپ نے ابو طالب کی طرف منسوب کیا ہے اموت علی دین عبد المطلب۔ لہٰذا آپ نے حدیث کی جس کتاب میں جملہ پڑھا ہے ہمیں بھی اس کا نام بتا دیں تو کرم ہوگا۔ نیز ہمیں تو آپ ترغیب دیتے ہیں کہ 50 ریال خرچ کر کے صحیح بخاری خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں، تو کم از کم آپ بھی تقریروں کے بدلے جو ماہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں اس سے صحیح بخاری لیں اور تقریر کرنے سے پہلے وہ پڑھ کر آیا کریں، اور ہمیں اٹکل پچو غلط معلومات فراہم نہ کیا کریں۔ نیز توصیف صاحب جو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پر رکھ کر کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔ اب کانوں کو لبوں پر رکھنے والی منظر کشی آپ نے اپنی حدیث کی جس کتاب میں پڑھی ہے ذرا ہمیں بھی اس کا نام بتا دیں تاکہ ہم بھی وہ صحیح حدیث دیکھ سکیں۔ اور توصیف صاحب اگر یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کہا کہ آپ کی گفتگو میں چارمی آ جائے گی، آپ کی گفتگو میں کشش پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس کا نتیجہ، اس کی سزا آپ خود اپنی زبان سے سنیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے، سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی۔ اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے۔ اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔